السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج ہم آیت نمبر 91 سے 95 تک دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، لَهُمْ آمِنُوا، ان سے تم سب ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، قالوا، ان سب نے کہا، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ، اس پر جو اتارا گیا، علینا، ہم پر، وَيَكْفُرُونَ، اور وہ سب انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ، اس کا جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو معہم، ان کے پاس ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، فلما، تو کیوں، تقتلون، تم سب قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، سب ایمان لانے والے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئی تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم، پھر تم نے پکڑا، العجل، بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم سب ظلم کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذوا، تم سب تھام لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوۃ، مضبوطی سے، واسمعوا، اور تم سب سنو، قالوا، ان سب نے کہا، سمیعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور وہ سب پلا دیے گئے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، العجل، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، قل بئس ما، آپ کہہ دیں برا ہے جو، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بہ ایمانکم، اس کا تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو سب ایمان والے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ، تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، خالصۃً، خاص طور پر، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو تم سب تمنا کرو موت کی، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سب سچے۔ ولن، اور ہرگز نہیں، یتمنوہ، وہ سب تمنا کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی، بما، اس کے سبب جو، قدمت، آگے بھیجا ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ وَإِذَا، اور جب، یہ ہم پیچھے کئی دفعہ دیکھ چکے۔ اب آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، کہ آپ کو بہت سارے ایسے الفاظ ملیں گے جن کے میننگز آپ پیچھے یاد کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ صرف کچھ ورڈز ایسے ہوں گے جو کہ آپ کے لیے نئے ہوں گے، تو ان کو آپ نے رٹا لگا کر یاد کر لینا ہے۔ وہ جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو ان کو بھی ذہن میں یاد رکھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ باقی قرآن میں زیادہ تر الفاظ وہی آئیں گے جو کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں، کیلا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آمینو، ہم پڑھ چکے، انزلہ، ہم پڑھ چکے، قالو، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نؤمنو، انزلہ،
یکفرون، اب ایک ورڈ آپ کے لیے نیا ہے، وہ ہے وراءہ۔ آیت نمبر 91 میں ہی ایک نیا لفظ جو آپ کے لیے نیا آ رہا ہے، وراءہ، اس کے علاوہ واو را یا اس کا روٹ ورڈ ہوگا، مصدقاً صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، تقتلون اس کا روٹ ورڈ آپ جانتے ہیں، مؤمنین اس کا روٹ ورڈ بھی آپ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 92 ہے بالبیناتی، میرا خیال ہے یہ بھی آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بین کہتے ہیں واضح کو، تو بالبیناتی کھلی نشانیاں یا روشن نشانیاں، الاجلا بچھڑے کو، عین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ظالمون اس کا روٹ ورڈ آپ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 93 ہے اخذنا، الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے، ورفعنا را فا عین، رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلند کرنا، ورفعنا ہم نے بلند کیا یا پھر ہم نے اٹھایا، خضو الف خا زال، اب دیکھیں ایک ہی روٹ ورڈ کے ساتھ آپ کے پاس 3 الفاظ آ چکے ہیں، اتخذتم، آخذنا اور خضو، ان سب کا روٹ ورڈ کیا ہے، الف خا زال۔ آتیناکم، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، واسمعوا سین میم عین، اور آگے سمینا میں بھی یہی روٹ ورڈ ہوگا، وعصینا عین صاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ لوگوں نے اردو زبان میں سنا ہوگا معاصی، معاصی کسے کہتے ہیں، نافرمانی کو، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلا دی گئی، شین را با اس کا روٹ ورڈ ہے، الاجلا جی ہم دیکھ چکے پیچھے، عین جیم لام، یامرکم الف میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، ایمانکم اور مؤمنین یہ بھی سیم روٹ ورڈ کے ساتھ، الف میم نون۔ آیت نمبر 94 ہے الدارو گھر، دال الف را یا دال واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، خالصتاً خالص، خا لام صاد، فتمنوہ میم نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تمنا اردو زبان میں ہم کہتے ہیں تمنا کیا ہوتی ہے، جھوٹی امید، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے فتمنوہ تو تم تمنا کرو، صادقین صاد دال قاف۔ اب آیت نمبر 95 میں آ رہا ہے یتمنوہ، سیم روٹ ورڈ میم نون یا، وہ تمنا کریں گے اس کی، قدمت قاف دال میم، قدم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں، یعنی قدم جب آپ بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ آگے کی طرف جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، تو قدمت کا کیا مطلب ہوا، آگے بھیجا۔ آپ لوگوں نے اردو زبان میں سنا ہوگا مقدمہ، علیم جاننے والا ہے، عین لام میم، بالظالمین ظا لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 91 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کیا احکامات دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کہا گیا ان سے تم سب ایمان لاؤ، اس پر جو اللہ نے اتارا، ان سب نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہم پر، اور وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ، حالانکہ وہی حق ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیں تو کیوں تم سب قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم ہو سب ایمان لانے والے۔ یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 91 ختم ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کیا اور قرآن کو نہیں مانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر تم ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے اپنے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا، اور خود جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے تم نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا جبکہ وہ تو انہی میں سے تھے، یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کیوں کر رہے تھے، تمہارے ہاتھ تو نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں لیکن تم دعوے دار ہو ایمان کے۔ اور اب آیت 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر تم نے پکڑا بچڑے کو معبود اس کے بعد اور تم سب ظلم کرنے والے ہو۔ اب یہاں پر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے جا کر بھی ڈیفرنٹ جگہوں پر ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بہت ڈیٹیل میں بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو بعد میں سامری نے ان کو کیسے بہکا دیا، ان سب نے مل کر وہ جو 10 دن کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا کہہ کر گئے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے، تو جب وہ 30 دن کے بعد واپس نہیں آئے تو سامری نے حضرت موسیٰ کی قوم کو کہا کہ موسیٰ تو تمہیں بھول گئے ہیں۔ اب یہ بچہ جو سامری نے سب کے زیورات لے کر بنایا تھا، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کر پڑھیں گے، تو انہوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم نے موسیٰ کے جانے کے بعد حالانکہ تم نے کھلی نشانیاں کون سی تھیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو 2 حصوں میں پھٹتے دیکھا تھا اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ نکل کر وادی طی تک آ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی کھلی نشانیاں، اتنے کھلے معجزات دیکھ کر پھر تم نے بچڑے کو کس طرح سے خدا بنا لیا اور کس طرح سے اس کی پوجا کرنی شروع کی، تو تم تو سب ظالم ہو، اور ظلم کیا ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، اور یہاں پر یہ اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر پہاڑ کو، سب تھام لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور تم سب سنو۔ ان سب نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور وہ سب پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کے سبب۔ آپ کہہ دیں برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان، اگر تم ہو سب ایمان والے۔ اب یہاں پر کیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ احکامات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تو بہت مشکل احکامات ہیں، ہم سے تو عمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ تمہارے اوپر معلق کر دیا گیا، کہ یہ اوپر تمہارے گرا دیا جائے گا، کہ اس کو پکڑو مضبوطی سے۔ مطلب کیا کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو، کہ یہ تمہارے لیے ہی احکامات دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں۔ قوم یہود میں یہ بہت بری بیماری تھی کہ زبان کو ذرا مروڑ کر لفظ استعمال کرتے تھے اور اس کے معنی بدل دیتے تھے اور اس کا مفہوم ہی یکسر بدل جایا کرتا تھا، جیسے کہ سمینا و افانا کی بجائے وہ کہتے تھے سمینا و اسینا، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ یہ کہتے کہ ہم تو سمینا و اطانا کہتے ہیں، تمہارے سننے میں کوئی غلطی ہے، ہم تو غلط نہیں کہتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بری ہیں باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر اسی بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ایمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے۔ کیا ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں ممکن ہیں؟ اب اس کے بعد کی آیت میں ایک بڑا ہی یونیورسل سچائی کا بیان ہو رہا ہے۔ یہودیوں کو یہ بڑا گمان تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اس کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، لہٰذا آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے ایک ٹیسٹ رکھا جاتا ہے اور یہ ٹیسٹ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 94 میں وہی ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آپ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خاص طور پر لوگوں کے سوا تو تم سب تمنا کرو موت کی، اگر ہو تم سچے، کہ اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو دنیا میں رہنا تم پر گناہ ہونا چاہیے۔ یہاں تو بہت سی تکلیفیں ہیں، یہاں تو انسان کو بڑی مشقت اور شدید کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہاں میرا مقام جنت ہے، تو اسے تو دنیا قید خانہ نظر آنی چاہیے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے، نہ کہ دھوکہ بازی پر، تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو نہ ہو۔ اس کا جائزہ ہر شخص خود اپنے آپ سے لگا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ بلکہ آدمی اپنے لیے آپ دلیل ہے۔ ہر انسان کو خوب معلوم ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی تو نہیں کر رہے، آپ کا یہ معاملہ خلوص اور اخلاص پر مبنی ہے کہ نہیں۔ اگر واقعتاً اخلاص اور خلوص والا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جس کا نقشہ اس حدیث نبوی میں کھینچا گیا ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، تو پھر یہ دنیا باغ تو نہیں قید خانہ ہی نظر آنی چاہیے جس میں انسان مجبوراً رہتا ہے۔ پھر زاویہ نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، لہذا ایک مقررہ مدت کے لیے یہاں رہنا ہے، اور جو ذمہ داریاں اس کی طرف سے عائد کی گئی ہیں وہ بھی مجھے ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر یہاں رہنے کی خواہش دل میں موجود ہے تو پھر تو یہ آخرت پر ایمان نہیں ہے یا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص پر مبنی نہیں ہے، یہ گویا ہمارا ایک ٹیسٹ ہے۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، اس کے سبب جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی اہمیت اس دنیا میں سمجھا دے تاکہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں اور ہم اپنے اعمال کو بہترین کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پر ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ دیکھیں گے اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اب اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔